اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس کے دروس جاری ہیں، اور نکاح کے ان دروس میں 21 نمبر درس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 21 نمبر اور جو 22 نمبر درس ہے یہ نکاح متع کے متعلق ہوگا، اور نکاح متع کے جتنے احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان دو درسوں میں مکمل طور پہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات تو واضح ہونی چاہیے کہ نکاح متع اور نکاح جو دائمی ہے اس کے درمیان فرق فقط اتنا ہے کہ نکاح دائمی میں مدت معین نہیں کی جاتی کہ ہم کتنے عرصے کے لیے ایک دوسرے کے نکاح میں رہیں گے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ نکاح کے ختم ہونے کے لیے طلاق کی کیا ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نکاح متع میں جو ہے وہ ٹائم طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم اتنے عرصے کے لیے ایک دوسرے کے نکاح میں رہیں گے، اور جب وہ ٹائم ختم ہوگا تو طلاق دیے بغیر ہی ایک دوسرے سے کیا ہے جدا ہو جائیں گے، اور اس میں طلاق کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی۔ تو دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد اگر جدا ہو رہے ہیں تو طلاق کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ نکاح متع میں اگر کچھ عرصے کے بعد جدا ہو رہے ہیں تو یہاں پہ طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ شروع سے کیا ہے اس بات کو طے کر لی جاتا ہے نکاح کے دوران کہ ہم اتنی مدت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے نکاح میں رہیں گے۔ جس خاتون سے انسان نکاح متع کرنا چاہے اس کے اندر بالکل وہی شرائط ہیں کہ جو دائمی نکاح میں ہیں۔ دائمی نکاح کی جو شرائط اور جو غیر دائمی نکاح کی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہیں۔ یہاں پہ نکاح متع میں کچھ اضافی شروط آتی ہیں، ان کی رعایت کرنا بھی کیا ہے ضروری ہوتا ہے۔ متع کے اندر اس چیز کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان کسی بھی اگر خاتون سے متع کرے تو مستحب ہے کہ وہ پاک دامن خاتون ہو، وہ مومنہ خاتون ہو، اس سے کیا ہے نکاح متع کرے۔ اس طریقے سے دائمی نکاح میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسی خاتون سے نکاح کرے جو پاک دامن ہو، جو نیک کردار کی مالک ہو۔ جس طریقے سے نکاح دائمی میں یہ بات واضح اور کلیئر ہے کہ شادی شدہ خاتون سے نکاح متع نہیں ہو سکتا، جو خاتون عدت میں ہے اس سے جس طرح نکاح دائمی میں یہ بات واضح ہے کہ شادی شدہ خاتون سے دائمی نکاح نہیں ہو سکتا، عدت والی خاتون سے دائمی نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جو خاتون عدت میں ہے یا کسی کے نکاح میں ہے، شادی شدہ ہے، اس سے نکاح متع بھی کیا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ سید ثانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر کسی خاتون کے بارے میں آپ کو یہ شک ہو کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ الزامات بھی موجود ہوں کہ یہ اس مسئلے میں جھوٹ بولتی ہے، تو پھر احتیاط لازم کے طور پہ آپ اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کی شادی میں نہیں ہوں، میں کسی کی عدت میں نہیں ہوں، تو آپ اس سے نکاح متع کر لیں، یہ احتیاط لازم کے طور پہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں، جستجو کریں، اور جب تک مطمئن نہ ہو کہ یہ خاتون کیا ہے شادی شدہ نہیں ہے، کسی کی عدت میں نہیں ہے، اس وقت تک ہے اس سے نکاح متع آپ نہ کریں۔ ہاں، ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کے بارے میں اس طرح کے کوئی الزامات نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیشہ اس مسئلے میں جھوٹ بولتی ہے، تو اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں تو اب اس کی بات پہ انسان اعتماد کر سکتا ہے اور اسی کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکاح کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا دو باتوں میں فرق ہے۔ اگر کسی خاتون کے بارے میں یہ الزامات ہوں اور جس کو فقہ میں کہا جاتا ہے متہمہ، کہ اس کے اوپر اس طرح کی تہمت موجود ہو کہ یہ جو ہے وہ اس حوالے سے غلط بیانی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اس طرح کی بات اس کے بارے میں مشہور ہے، تو پھر تو اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے، اور احتیاط لازم کے طور پہ ضروری ہوگا کہ مکمل اس کے بارے میں تحقیق کریں، تب جا کے جو ہے وہ اس سے نکاح متع کر سکتے ہیں۔ کہ شادی کے بعد، نکاح متع کے بعد اگر یہ صورتحال پیش آتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون تو اس مسئلے میں جھوٹ بولتی ہے اور اس مسئلے میں کیا بدنام ہے کہ یہ غلط بیانی کرتی ہے کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، تو کیا پھر تحقیق کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہاں پہ سید ثانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ یہاں پر پھر کیا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے تحقیق کرنا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو خاتون بدکاری کرتی ہے اور زنا میں مشہور ہے، کیا اس کے ساتھ نکاح متع ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب واضح طور پہ یہی ہے کہ اس سے اس وقت تک نکاح متع یا نکاح دائمی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے، جب تک وہ توبہ اور نادم نہ ہو، اپنے اس کام کو چھوڑ نہ دے، اس وقت تک اس سے نکاح متع نہیں ہو سکتا۔
اور یہاں پہ سید ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب اور احتیاط لازم اسی میں ہے کہ جب تک ایک خاتون جو زنا میں مشہور ہے وہ توبہ نہیں کرتی، اس سے جو ہے وہ نکاح متع نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح کی کیا ہے شرائط جو وہاں پہ نکاح دائمی میں تھیں، یہاں پر بھی کیا ہے آپ کو یہی شرائط کیا ملیں گی، اس میں بظاہراً کیا ہے کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ نکاح متع کا جو صیغہ پڑھا جاتا ہے اس کی کیا شرائط رہتی ہیں۔ تو اس کی وہی شرائط ہیں جو نکاح دائمی میں تھی، جس طریقے سے وہاں پہ تھا کہ ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، اور ایجاب اور قبول میں وہاں پہ شرط کیا تھی کہ ایجاب اور قبول لفظوں میں ہو، لکھ کے نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی شرط رہے گی کہ ایجاب اور قبول لفظوں میں ہو، وہ الفاظ بولیں ایک دوسرے سے، پیپر ورک اور سائن وغیرہ کرنے سے کیا ہے یہ نکاح متع نہیں ہو سکتا، باقاعدہ کیا انہیں زبان سے الفاظ کہنا پڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے وہاں پہ تھا کہ اگر کوئی عربی میں نکاح کے الفاظ اور نکاح کا ایجاب قبول کر سکتا ہے تو اس کے لیے واجب ہوتا ہے، احتیاط واجب ہوتی ہے کہ وہ عربی زبان میں کرے۔ یہاں پر بھی صورتحال ہوگی کہ اگر کوئی عربی زبان میں نکاح متع کے صیغے پڑھ سکتا ہے تو پھر عربی زبان میں اس کے لیے پڑھنا کیا ضروری ہوگا، اور اگر عربی زبان میں وہ نکاح متع کے صیغے نہیں جانتا تو پھر وہ اپنی زبان میں کیا پڑھ سکتا ہے، جس طریقے سے نکاح دائمی میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جو عربی میں نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے باقاعدہ عربی سیکھنا یا وکیل بنانا کسی کو کہ جو ان کا نکاح پڑھے، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان میں کیا اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں، اپنی اردو زبان میں۔ الفاظ وہی رہیں گے کہ جس طریقے سے نکاح دائمی میں تھے، تو یہاں پر بھی کچھ الفاظ اضافہ ہوتے ہیں نکاح متع میں کہ جس کو ہم کیا ہے عنقریب ابھی بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو یہ تو کیا ہے آپ کے سامنے چیزیں بالکل سیم واضح ہو گئی ہیں۔ کچھ اضافی شروط ہیں کہ جو نکاح متع میں ہونا کیا ضروری ہیں۔ نکاح متع، نکاح غیر دائمی، اس کے اندر 3 ایسی شروط ہیں کہ جو نکاح دائمی سے ہٹ کے ہیں، وہ اس کے اندر کیا پائے جانا ضروری ہیں۔ یعنی یہ 3 شروط ایسی ہیں کہ جو نکاح دائمی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ضروری نہیں ہوتی، وہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن یہ جو 3 شروط ہیں وہ نکاح متع میں کیا پائے جانا ضروری ہیں۔ اس میں سے سب سے جو پہلی شرط ہے نکاح متع میں کہ جو مدت ہے اور جو ٹائم ہے اس کو معین کرنا ضروری ہے، اس کو جو ہے وہ عقد کے دوران بھی معین کرنا ضروری ہے، اور جب صیغہ عقد آپ زبان سے پڑھیں گے، ایجاب کریں گے، ایجاب کے دوران بھی اس مدت کا کیا ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل علیہ نے لکھا کہ مدت کو معین کرنے کی بھی کیا 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مدت ایسی ہو کہ جو اتنی زیادہ نہ ہو کہ جو انسان کی ابھی زندہ رہنے والی ایک آپشن اور احتمال رہتا ہے کہ یہ انسان اتنا عرصہ مزید جیے گا، اس عرصے سے کیا زیادہ نہ ہو۔ جیسے فرض کریں کہ 30 سال کا ایک بندہ نکاح متع کر رہا ہے اور وہ اس کی مدت یہ رکھتا ہے کہ ہم 50 سال کے لیے نکاح متع کرتے ہیں، تو 30 اور 50 کتنا ہو جاتا ہے، یعنی 80 سال۔ تو ایک بندے کا 80 سال رہنے کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں، اس ملک میں اور اس علاقے میں عام طور پہ 70 سال جو ہے وہ ایک احتمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا 70 سال تک جیے گا۔ تو اب یہاں پہ یہ جو اپنے ٹائم رکھ رہا ہے مدت کا، وہ ایک ایسا زمانہ رکھ رہا ہے کہ جو اس کی پوری زندگی کے اوپر کیا ہے محیط ہے، جو اس کی موت کے بعد بھی جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کی مدت رکھی جاتی ہے تو یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ نکاح باطل ہو جائے گا، یعنی اصلاً نہ نکاح متع ہوگا اور نہ ہی کہ یہ کیا دائمی نکاح ہوگا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے 50 سال کی مدت رکھی، 60 سال کی مدت رکھی تو یہ نکاح کیا بن جائے گا، نکاح دائمی بن جائے گا۔ نہیں، یہ نکاح دائمی نہیں بنے گا، بلکہ نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور دوبارہ سے کیا ان کو صحیح طریقے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ پہلی شرط رہتی ہے کہ ایسی جو ہے وہ ٹائم رکھیں اور اتنی مدت رکھیں کہ جو ان کی احتمالی عمر ہے کہ جس کا چانس بنتا ہے کہ انسان اتنا جی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس سے کم ہونے چاہیے۔ دوسری شرط جو مدت کے بارے میں سید ثانی دامت ظل علیہ نے ذکر کی کہ یہاں پہ بالکل معین ہونے چاہیے ٹائم، جس میں تھوڑے اور زیادہ ہونے کا پھر کوئی نزاع پیدا نہ ہو، کوئی اختلاف کیا اس میں نہ ہو سکتا ہو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی ہم 1 مہینے کے لیے، سال میں 1 مہینے، ایک ابھی نہیں، سال میں کوئی 1 مہینہ نکاح متع کرتے ہیں، تو اب وہ 1 مہینہ کون سا یہ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ فرض کریں کہ حاجی واپس نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے، جب تک جو ہے وہ میری نوکری نہیں لگ جاتی، جب تک جو ہے وہ رشتہ نہیں طے ہو جاتا، اس وقت تک نکاح متع کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی مدت ہے کہ جس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہونے کا کیا ہے، دونوں آپشن ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی مدت کو رکھنا یہ باطل ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کی مدت رکھ کے نکاح متع کیا جائے تو وہ نکاح متع کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا نکاح متع میں کیا ہے، یہ 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ
مدت ایسی ہو کہ جو انسان کی جو ایج ہے، احتمالی ایج ہے، اس سے زیادہ نہ ہو، اور دوسری اس میں یہ شرط رہتی ہے کہ ایسی مدت نہ ہو کہ جس میں تھوڑے اور زیادہ ہونے کا ہمیشہ چانس لگا رہتا ہے، سوائے اس میں کہ جو ایک اسلامی مہینہ رکھا جاتا ہے۔ اسلامی مہینہ اگر رکھا جاتا ہے تو وہ 29 کا اور 30 کا کبھی ہو سکتا ہے، تو اس میں فرق نہیں پڑتا اگر اسلامی مہینہ انہوں نے رکھا ہے۔ وگرنہ اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کوئی اور انہوں نے بات کی ہوئی ہے اسلامی مہینے کے علاوہ کہ 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اور یہ معین نہیں ہے کہ سال کے یہ کون سے ہوں گے، تو یہ پھر کیا ہے، نکاح باطل ہوگا، یعنی نکاح متع بھی باطل ہوگا اور بالکل نکاح بھی کیا ہے جہاں پہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی شرط رہتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مدت کو معین کیا جائے گا، اور اسی مدت کا کیا ہے نکاح کے صیغے میں ذکر کیا جائے گا۔ اب جب نکاح کے صیغے میں ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ وہی جو مدت رکھی ہے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 1 مہینہ، وہ بالکل نکاح میں وہی ذکر کریں گے۔ اور اگر وہ ذکر نہ کریں، شارٹ کٹ ذکر کرنا چاہیں کہ جو مدت ہمیں معلوم ہے، جو مدت طے ہو چکی ہے اسی مدت کے مطابق، تو پھر بھی یہ جملہ کیا صحیح ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم جب نکاح کا صیغہ آپ کو بتلائیں گے تو اس میں یہ بات کیا مزید کھل کے واضح ہوگی۔ اچھا، یہ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ مہر کی یہاں پہ بالکل معین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نکاح دائمی میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ مہر وہاں پہ معین کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر مہر کے بھی کیا نکاح دائمی ہو سکتا ہے، بلکہ نکاح دائمی میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تم مہر معین کرو گے اسی پہ ہم شادی کر رہے ہیں، نکاح ہو گیا، بعد میں وہ معین کرتے رہیں آپس میں۔ نکاح دائمی میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نکاح جو غیر دائمی ہے یعنی نکاح متع ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ نکاح متع میں یہ بات واجب رہتی ہے کہ مکمل طور پہ مہر کو کیا معین کیا جائے، کہ تھوڑے سے تھوڑا کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، اس طریقے سے معین کیا جائے کہ پھر اس کے اندر کسی قسم کا ابہام کیا باقی نہ رہے۔ اچھا، یہ دوسری شرط ہو جائے گی۔ تیسری شرط جو اس میں ہے کہ یہاں پہ جو مہر آپ معین کریں گے اس مہر کا نکاح کے صیغے میں ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ نکاح کے صیغے میں ذکر کریں کہ 1 لاکھ یا 50,000، 10,000، جو بھی مہر معین کیا ہے، یا نکاح کے صیغے میں کم از کم اتنا ذکر کریں کہ جو مہر ہم نے طے کر دی ہے، جو معین ہو چکا ہے، جو مہر ہمیں معلوم ہے، اس طریقے سے نکاح میں ذکر کرنا کیا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یعنی ہمارے سامنے شرائط کیا سامنے آتی ہیں کہ ایک تو مدت معین ہو، اور مدت معین بالکل صحیح ایکوریٹ طریقے سے ہو، اور وہی مدت جو معین ہے وہ نکاح کے صیغے میں ذکر ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مہر معین ہو، اور مہر بھی مکمل معین ہو، اور معین ہونے کے بعد وہ نکاح کے صیغے میں کیا ہوگا، ذکر ہوگا۔ اب یہ شرائط آپ کے سامنے جب آ گئی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کہ نکاح متع پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے صیغے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنا نکاح پڑھ رہا ہے تو وہ اردو زبان میں، اپنی زبان میں کیسے نکاح پڑھے گا۔ ظاہری بات ہے یہ اس فرد کے لیے ہوگا، اس بندے کے لیے ہوگا کہ جو عربی میں نہیں پڑھ سکتا۔ جو عربی میں نہیں پڑھ سکتا اسے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زبان میں کیا ہے نکاح متع اور نکاح دائمی دونوں پڑھ سکتا ہے۔ نکاح متع کا صیغہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو ہے وہ عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نکاح کا، اور جو زواج کا لفظ ہوتا ہے استعمال، وہ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خود جو لفظ متع ہے وہ بھی کیا استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک بندہ جس نے نکاح کرنا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے خاتون سے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ اب یہ جملہ وہاں پہ نکاح دائمی میں تھا، لیکن یہاں پہ 2 جملے اور بھی اضافی ہوں گے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں اتنی مدت میں۔ وہ مدت کون سی ہے؟ وہ معین جو ہے ان کی، یعنی معینہ مدت کے لیے جو پہلے سے ان کی طے کی ہوئی ہے، اور اتنے مہر کے اوپر کہ جو ہم نے کیا طے کی ہے۔ یعنی سیدھا جملہ کیا ہوگا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں معینہ مدت کے لیے، اور اس معین مہر پہ جو ہم نے طے کیا، یہ کیا ہو جائے گا، ایجاب ہو جائے گا۔ اور دوسرا بندہ کیا کہے گا، دوسری اگر خاتون ہے تو وہ کیا کہے گی کہ میں اس نکاح کو قبول کرتی ہوں یا مجھے قبول ہے۔ یہ جملہ کیا کافی ہے۔ برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ اتنی مدت کے لیے جو ہم نے طے کیا آپس میں، اور اتنے مہر کے لیے کہ جو طے ہو چکا ہے، میں تمہارے ساتھ نکاح کرتی ہوں۔ اور یہاں سے مرد آگے سے کہا کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، تو یہ نکاح متع ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے، حلال ہو جائیں گے، اور وہ جو سارے شرائط وغیرہ انہوں نے طے کی تھیں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ لفظ نکاح سے بھی ہو سکتا ہے، لفظ نکاح متع سے بھی وہ کر سکتے ہیں، لفظ زواج سے بھی وہ کر سکتے ہیں، یا اردو زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کیا ہے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں اگر آنا چاہیں تو بالکل عربی زبان میں یہی لفظ ہوں گے۔ نکاح دائمی میں ہم کہتے تھے انکحتک نفسی یا زوجتک نفسی، تو یہاں پہ جو ہے وہ خاتون مرد کو کیا کہے گی کہ انکحتک نفسی، آگے پھر وہ مدت کا ذکر کرے گی، فی المدت المعلومت اور علی المہر المعلوم۔ انکحتک نفسی فی المدت المعلومت علی المہر المعلوم، اور آگے سے مرد کیا کہے گا، قبلتو، یا مرد جو ہے وہ خاتون کو کہے انکحتک، یہاں پہ کہ جو ہے وہ مؤنث کے صیغے لگ جائے گا،
انکحتو کے نفسی فی المدت المعلومہ علی المہر المعلوم، اور خاتون آگے سے کیا کہے گی قبلت نکاح، یا فقط قبلت کہہ دے تو پھر بھی کیا ہے کافی ہے، اور اس طرح سے کیا ہے ان کا نکاح متع کیا ہو جائے گا۔ لفظ متعت استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لفظ زوجت استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، نکاح متع اگر کوئی وکیل جو ہے وہ پڑھنا چاہے، یعنی کسی مولانا سے کہا کہ آپ ہم دونوں کا کیا نکاح پڑھ لیں، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ ظاہری بات ہے دونوں سے پہلے اجازت لے لے گا کہ میں آپ کا نکاح پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو جو لڑکا ہوگا وہ اس کا کیا بنے گا؟ موکلی بنے گا، جو لڑکی ہے وہ موکلتی بنے گی، موکلتی کیا بنے گی۔ اب وہ کیسے نکاح پڑھے گا؟ انکحتو موکلی موکلتی، ٹھیک ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے انکحتو موکلتی موکلی، یہ تو بالکل دائمی کی طرح چلے گا۔ اس کے اندر مزید اضافہ کیا کرنا ہے؟ یہ جو دو جملے ہیں مدت والا اور مہر والا، یہ نکاح کے اندر کیا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انکحتو موکلی موکلتی فی المدت المعلومہ علی المہر المعلوم، پھر آگے کیا کہے گا؟ قبلت نکاح لموکلی، تو یہ بالکل صیغہ کیا ہے قبل تو بالکل ایسی رہے گا، جو ایجاب ہے اس میں کیا ہے یہ دو جملے کیا ہیں اضافے ہو جائیں گے، مدت معلومہ اور مہر معلوم کا۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی سامنے کہ اگر نکاح متع میں مہر کا ذکر صیغے میں نہ کیا جائے، یعنی مہر معلوم نہ کہا جائے، مدت معلوم کا لفظ ذکر نہ کیا جائے، فقط اتنا کہا جائے انکحتو کا، ٹھیک ہے، اور آگے سے کیا کہا جائے قبل تو اتنا کہہ دیا جائے، یا انکحتو موکلی موکلتی آگے قبل تو نکاح، یعنی نکاح دائمی والا صیغہ پڑھ دیا جائے، جبکہ وہ کون سا صیغہ پڑھنا چاہ رہے ہوں؟ نکاح غیر دائمی والا، نکاح متع والا پڑھنے چاہ رہے ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ اب ان کا نکاح دائمی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ان کا یہ نکاح ہی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اور یہ نکاح درست ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا نکاح متع جو افراد آپس میں پڑھیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدت کا اور مہر کا کیا ذکر کریں گے۔ اگر وہ مدت معلومہ اور مہر معلوم کا ذکر نہیں کرتے صیغے میں تو ان کا یہ نکاح باطل ہوگا، لیکن جو نکاح دائمی ہے وہاں پہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہاں پہ نکاح دائمی کیا درست ہوتا ہے، اگرچہ وہاں پہ مہر کا کیا ذکر نہ بھی کریں، تو یہ کیا ہے تھوڑا سا درمیان میں کیا آ جائے گا؟ فرق آ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ اب کچھ احکام جو ہے وہ نکاح متع میں مہر کے متعلق جو ہیں وہ آپ کی خدمت پہ ہم پیش کر دیتے ہیں کہ نکاح متع میں مہر کے کیا احکام ہیں۔ مہر کے بالکل وہی احکام ہیں کہ جو نکاح دائمی میں تھے، جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ مہر جو ہے وہ خارج میں چیز ایک ہو سکتی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام مہر ہو سکتی ہے، کوئی تعلیم کوئی کام کرنا یہ مہر ہو سکتا ہے، کوئی پیسہ کیا مہر ہو سکتا ہے، تو یہ ساری کی ساری کیا تفصیل کیا یہاں پر بھی آئے گی۔ اور اسی طریقے سے جیسے وہاں پہ مہر معجل اور مہر معجل تھا، وہ بھی کیا یہاں پہ تفصیل کیا ساری کی ساری آئے گی۔ یہاں پہ جیسے وہاں پہ تھا کہ اگر وہ مرد کیا ہے طلاق دیتا تھا تو اس کو جو ہے وہ اگر دخول سے پہلے اس نے طلاق دی ہے، یعنی جماع سے پہلے طلاق دی ہے تو آدھا مہر دینا پڑتا تھا، جماع کے بعد دی ہے تو پورا مہر کیا دینا پڑتا تھا۔ یہاں پر بھی یہ صورتحال ہوگی کہ نکاح متع کیا، نکاح متع کے بعد اس نے مدت کیا بخش دی، جو مدت کے بخشنے کے بھی احکام آگے آئیں گے، مدت اس نے کیا ختم کر دی، تو مدت ختم ہونے کے بعد یا مدت بخش دینے کے بعد، دونوں صورتوں میں کہ نکاح متع کی جو مدت تھی، جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا، یا اس نے کیا مدت بخش دی، تو یہاں پہ اگر ان کا جماع ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا مہر دے، اور اگر ان کا جماع نہیں ہوا آپس میں تو آدھا مہر دینا یہاں پر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک بالکل کیا ہے احکام کیا ایک جیسے چلتے ہیں مہر کے اعتبار سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ نکاح دائمی میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے ہی نکاح ہوگا تو خاتون کیا ہے پورے مہر کی مالک بن جاتی ہے اور وہ اس کو آگے استعمال کر سکتی ہے، فقط جو آدھا مہر ہے اس کی جو ملکیت ہے وہ تب پکی بنتی ہے، اور ملکیت مستقرہ جیسے فقہ میں کہتے ہیں وہ تب ہوتی ہے جب جمع ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا قانون ہے؟ یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ جیسے ہی نکاح متع ہوتا ہے تو خاتون اس مہر کی مالک بن جاتی ہے، لیکن اس کی جو ملکیت کا پورا ہونا ہے وہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جو نکاح کی مدت ہے اس دوران جو ہے وہ انکار نہیں کرے گی جماع سے، اور جو ان کے درمیان طے تھا اس سے انکار نہیں کرے گی۔ اگر وہ نکاح کی مدت میں کچھ دنوں میں انکار کر دیتی ہے اور بغیر کسی عذر شرعی کے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، حیض نفاس کی حالت میں نہیں ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو یہاں پہ پھر مہر اسی ٹائم کے اعتبار سے کیا ہے تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی اگر فرض کریں ان کا مہر جو ہے وہ مدت ان کی 2 مہینے کی تھی اور مہر کیا ہے 50,000 تھا، اس نے کیا ہے اس میں 10 دن جو ہے وہ انکار کیا ہے، تو اب اس کو کیا تقسیم کریں گے تو 10 دن کا جتنا مہر بنتا ہے وہ پھر شوہر کے اوپر دینا کیا واجب نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں پہ سسٹم ہمارے یہاں کیا تھا کہ اگر خاتون جو ہے وہ مہر معجل ہے تو
وہ انکار کر سکتی ہے مکمل، قریب نہیں آنے دے سکتی، لیکن یہاں پہ کیا ہے ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ جو ہے وہ خاتون کے پاس جو ہے وہ یہ اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ جتنے دن انکار کرے گی اسی اعتبار سے اس کا مہر کیا ہے تھوڑا ہوتا جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی لکھا کہ اگر مرد کو یہ خوف ہو کہ خاتون جو ہے وہ انکار کر دے گی اور قریب نہیں آنے دے گی اور جماع سے انکار کرے گی، جبکہ ایسی کوئی شرطیں ان کے درمیان طے نہیں تھیں، تو مرد کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ اسے سارا مہر نہ دے، بلکہ جتنے ٹائم اور جتنی مدت میں وہ اس سے انکار نہیں کرتی اسی مدت کا وہ اسے مہر دیتا جائے اور باقی کیا مہر اپنے پاس رکھے. تو یہ خوف والی صورت میں کیا ہے ایک آپشن یہ بھی کیا ہے فقہ میں رہتا ہے. تو یہاں تک کچھ احکام کیا ہے نکاح مطلع کے ختم ہوتے ہیں. انشاءاللہ باقی احکام بھی موجود ہیں جس سے ہم اگلے درس میں کیا ڈسکس کریں گے، اور اس درس کے کچھ سوالات کیا آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے سوال کہ جس عورت سے نکاح مطلع کیا جا رہا ہو اس عورت کی کیا شرائط ہیں، کون سی شرائط مستحب ہیں اور کون سی شرائط واجب ہیں، ضروری ہیں. اگلا سوال کہ اگر خاتون کوئی کہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں تو کیا اس کی بات پہ اعتبار کر کے اس سے نکاح مطلع کر سکتے ہیں یا تحقیق کرنا ضروری ہوگی، کیا حکم ہے اس میں بیان کریں. تیسرا سوال کہ نکاح مطلع میں جو سیغے پڑھے جاتے ہیں اس دوران کون سی 3 اہم شرائط ہیں کہ جس کی یہاں پہ رعایت ضروری ہے، جبکہ نکاح دائمی میں ان شرائط کی رعایت کیا ضروری نہیں ہوتی تھی. ان 3 شرائط کو بیان کریں اور فرق کیا بیان کریں. فرق یعنی نکاح دائمی میں یہ ہوتا تھا اور یہاں پہ کیا یہ نہیں ہو رہا، جبکہ یہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے. اگلا سوال کہ اگر کوئی بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نکاح مطلع میں کیا مدت کا ذکر ہی نہیں کرتا یا مہر کا کیا ذکر نہیں کرتا، تو کیا اس کا نکاح ٹھیک ہو جائے گا یا نکاح ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو بیان کریں. اور اس کو شاید ہم نے پہلے بیان بھی کیا ہے کہ ضروری ہوتا ہے یہاں پہ کیا مدت کا ذکر کرنا، مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے. چاہے انسان بھول گیا، مسئلہ شرعی نہیں جانتا، تو پھر بھی کیا ہے اس کا نکاح کیا باطل ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جواب خدمت میں اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شروع میں اس کو میں نے کیا بیان نہ کیا ہو، یعنی دوبارہ اس مسئلے کی طرف توجہ فرما لیں کہ اگر نکاح مطلع کے دوران مہر کا یا مدت کا ذکر نہ کرے کوئی بندہ، چونکہ اسے مسئلہ شرعی کا نہیں پتہ تھا، تو پھر بھی اس کا نکاح باطل ہوگا، یا بھول گیا تو پھر بھی اس کا نکاح باطل ہوگا. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس میں کوئی تفصیلی صورتحال ہو، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال یہ جواب آپ کے سامنے آ گیا. اگلا سوال ہے کہ اگر جو ہے وہ نکاح مطلع میں مدت رکھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے. یہ والی مدت رکھی ہے، کون سا جملہ کہ جب تک تمہارا رشتہ طے نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم نکاح مطلع کرتے ہیں. کیا یہ مدت درست ہوگی رکھنا یا درست نہیں ہوگی، اس کا جواب دیجیے. اور آخری سوال کہ کیا نکاح مطلع اپنی اردو زبان میں پڑھ سکتے ہیں اور کس صورت میں پڑھ سکتے ہیں. اگر اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں تو اردو زبان میں نکاح مطلع کیسے پڑھیں گے، وہ طریقہ کیا آپ بیان کر دیجیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.